ڈاکٹر صاحب میرا جسم نا ٹوٹتا ہے بہت زیادہ, تو اس کے لیے کیا میں کر سکتا ہوں؟ بہت زیادہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جسم سارا ٹائم ٹوٹتا رہتا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اوکے, اچھا دیکھیے جو لفظ ٹوٹتا ہے نا کہ میرا بس جسم ٹوٹتا رہتا ہے, اس کے اندر دو اس کے پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹنے سے درد کا احساس, اس کو بتانے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے جسم میں جس طرح درد ہوتا ہے تو اس کو ٹوٹنا کہتے ہیں, یا بعض اوقات کھچاؤ کو بھی ٹوٹنا کہتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, یا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ صبح جب سو کے اٹھیں تو فریش نہیں ہوتے. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ ذرا سوچئے گا کہ کیا آپ 8 گھنٹے کی نیند پوری کر رہے ہیں کہ نہیں. ہمارے یہاں آج کل لوگ 2, 1, 3, 2, 3 اتنے بجے سوتے ہیں, اور صبح جنہوں نے دفتر جانا ہے یا کام پہ جانا ہے 8 بجے 7 بجے اٹھنا بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیند کی ڈیوریشن ٹھیک نہیں ہے. تو ایک سبب جسم کے ٹوٹنے کا یہ ہے. نمبر 2, جن لوگوں کو ذرا بڑی عمر میں آ جاتے ہیں, جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہے, گینٹھیے کی بیماری ہے, جن لوگوں کو ہیموگلوبن کم یعنی خون کی کمی کی بیماری ہے, ان کے اندر چونکہ نکاہت ہوتی ہے, وہ بھی جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو جسم ان کا اکڑا ہوا ہوتا ہے, ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. اور اسی طرح پورے دن میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی بیماری ہے آپ کو. اگر تو زیادہ تر جن کو دن میں چھوٹا موٹا کام کرنے سے بھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے, ان کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی یا وائٹامن B12 کی کمی یہ دیکھنی چاہیے. اچھا, یہی چیز اگر بڑی عمر کے لوگ کہیں, بڑی عمر سے مراد یہ ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد, تو اس میں جو عورتیں ہیں ان میں خاص طور پہ بھربھرا پن ہڈیوں کا, جس کو ہم اوسٹیوپروسس کہتے ہیں, اکثر جو کمپلین آتی ہیں نا وہ اس عمر میں وہ یہی ہوتی ہیں کہ جی کندھوں میں درد ہے, گھٹنے میں درد ہے, پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کچھ کام نہیں ہوتا. تو یہاں پر آ کے, اور فیمیل میں خاص طور پہ چونکہ وہ ہارمونز صحیح نہیں رہتے ان کے, تو اس سے تھوڑا بہت ڈپریشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. ڈپریشن بذات خود بھی آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ جسم ٹوٹ رہا ہے. میلز کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جن کی روٹین کے اندر ایکسرسائز بالکل کم ہوتی ہے, اور جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, اور کوئی کارڈک ایشو ہوتا ہے جن کو, ان کے اندر جسم ٹوٹنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. تو ساری گفتگو جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نیند کو ٹھیک کریں. جیسے ہمیشہ میں کہتا ہوں, پانی زیادہ مقدار پہ پیے تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. انگزائٹی اتنی لیں, ٹینشن جتنی آپ لے سکتے ہیں. جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کے بارے میں ٹینشن لینا ہی چھوڑ دیں. غذا کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو ہیموگلوبن کی کمی تو نہیں ہے, انیمیا تو نہیں ہے آپ کو, خاص طور پہ عورتوں میں, کیونکہ ان کے سائیکلز ہوتے ہیں, بلڈ لاس ہوتا ہے ان کا. پھر اسی طرح بڑی عمر کے لوگوں کو وائٹامن ڈی جو میں نے بتایا ہے اس کو چیک کرتے رہا کریں. نہ بھی چیک کریں تو کبھی کبھار اس کا متبادل ٹیبلٹس کا فارم میں, یا آج کل تو ٹیکے ہیں جو پی بھی سکتے ہیں, وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ تمام چیزوں کا خیال رکھیں. اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کمی نہیں ہو رہی اور یہ بیماریاں بھی آپ کو نہیں ہیں, تو ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ ایگزیکٹلی اس کا ڈائگنوسس کرے اور اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرے. تھینک یو.